دوستو، جب اللہ کسی شخص کا خیال دل سے نہ نکالے، اگر آپ کے دل میں کسی خاص شخص کا خیال بار بار آتا ہے، آپ چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پاتے، تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ ہر ایسا خیال اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ وہ شخص آپ کے مقدر میں ہی لکھا گیا ہے۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر کئی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اگر اللہ کسی کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکال رہا تو وہ شخص آپ کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن ایسی بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے پہلے دلیل دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ دل کی حالت اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2564۔ اس لیے اگر کسی شخص کا خیال آپ کے دل میں موجود ہے تو اپنے دل کی حالت کو اللہ سے چھپا ہوا نہ سمجھیے۔ اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ کسی انسان کا لگاتار یاد آنا اپنے آپ میں یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ نے اسی انسان کو آپ کے لیے چن لیا ہے۔ کبھی یہ محبت ہو سکتی ہے، کبھی پرانی یاد ہو سکتی ہے، کبھی دل کا لگاؤ ہو سکتا ہے، اور کبھی انسان کو اپنے ہی خیالات سے باہر نکالنے میں وقت لگتا ہے۔ اور اگر وہ شخص آپ کے لیے حلال اور بہتر ہے تو اللہ سے اس کے بارے میں دعا کرنا بالکل جائز ہے، لیکن دعا اس طرح کیجیے گا کہ اے اللہ، اگر یہ رشتہ میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہیں تو میرے دل کو اس سے بہتر چیز کی طرف پھیر دے۔ یہی اصلی بھروسہ ہے، کیونکہ مومن کا کام صرف اپنے دل کی چاہت کے پیچھے چلنا نہیں، بلکہ اپنی چاہت کو اللہ کے فیصلے کے حوالے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی شخص آپ کے نصیب میں ہے تو اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اگر نہیں ہے تو انسان کتنی بھی کوشش کر لے، آخرکار اللہ کا فیصلہ ہی پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے کسی کے خیال کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کر لیجئے گا کہ یہی میرا مقدر ہے، بلکہ یہ کہیے، یا اللہ میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو حلال طریقے سے اسے میرے نصیب میں کر دے، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو سکون دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو محبت سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار یاد آتا ہے، اس کے خیال کو دل سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان نماز میں بھی، تنہائی میں بھی اور روزمرہ کے کاموں میں بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ اس کا جواب بہت سمجھداری سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلوں کے بارے میں ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2655 میں موجود ہے۔ غور کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ ہر اس شخص کے پیچھے چلتے رہو جس کا خیال دل میں آ گیا، بلکہ آپ نے دل کو اللہ کی اطاعت کی طرف موڑنے کی دعا سکھائی۔ اس لیے اگر کسی شخص کا خیال آپ کے دل میں بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ اس خیال کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر اس انسان کی یاد آپ کو دعا کرنے پر مجبور کرتی ہے، آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکاتی ہے، آپ کو حلال راستہ اپنانے کی طرف لے جاتی ہے اور آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، تو اس احساس کو اللہ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ لیکن اگر یہی محبت آپ کو نماز سے غافل کر رہی ہے، حرام رشتے کی طرف لے جا رہی ہے، بے چینی بڑھا رہی ہے،
یا آپ کو اللہ کے فیصلے سے ناراض کر رہی ہے، تو پھر اپنے دل کی اس حالت کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، کسی کا خیال دل میں ہونا اور اس انسان کا آپ کے نصیب میں ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ نصیب کا علم اللہ کو ہے، آپ کے پاس صرف دعا ہے، صبر ہے اور حلال راستہ ہے۔ اگر وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ وہ بند راستے کھول سکتا ہے، دوریوں کو مٹا سکتا ہے اور ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے جن کا انسان نے کبھی خیال بھی نہ کیا ہو۔ اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو یقین رکھیے کہ اللہ آپ کے دل کو اس سے بھی نکال سکتا ہے، چاہے آج آپ کو یہ ناممکن ہی کیوں نہ لگ رہا ہو، کیونکہ جس نے دل بنایا وہ دل کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے کسی کے لیے یہ مت کہیے گا کہ اللہ نے اس کے دل میں میرا خیال ڈالا ہے، اس لیے وہ ضرور میرا ہے، بلکہ یہ کہیے گا، یا اللہ اگر یہ شخص میرے لیے خیر کا سبب ہے تو ہمارے لیے حلال اور آسان راستہ کھول دے، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ یہی محبت کو عبادت کے راستے پر رکھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے حوالے کر دیتا ہے، تب اس کے دل کو وہ سکون ملنا شروع ہوتا ہے جو کسی انسان کے ملنے سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔